زیادت ثقہ اور خبر کی محفوظ و شاذ کی طرف تقسیم۔ سوال: زیادت ثقہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: علوم حدیث کی اقسام میں سے زیادت ثقہ کا اہتمام کرنا مستحسن امر ہے، اور زیادتی جس طرح متن میں واقع ہوتی ہے اسی طرح سند میں بھی واقع ہوتی ہے، جیسے موقوف کو مرفوع اور متصل کو منقطع قرار دینا وغیرہ۔ سوال: زیادت الثقات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: شیخ ابن صلاح نے زیادت ثقہ کی مندرجہ ذیل 3 اقسام بنائی ہیں، جسے امام نووی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے پسند کیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: زیادتی منافی: ثقہ ایسی زیادتی بیان کرے جو ثقات یا اوثق راوی کی روایت کے منافی ہو۔ حکم: یہ زیادتی مردود ہوگی۔ ثقات یا اوثق کی روایت کو محفوظ اور ثقہ کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے۔ خبر محفوظ وہ ہے جس کو ثقات یا اوثق راوی روایت کرے جو ثقہ کی روایت کے منافی ہو۔ خبر شاذ وہ ہے جس کو ثقہ راوی روایت کرے جو ثقات یا اوثق کی روایت کے منافی ہو۔ سند میں مثال: امام ترمذی نے سیدنا ابو سعید خدری سے مرفوع روایت کیا ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے موصولاً عمر بن یحییٰ عن ابی سعید الخدری مرفوع روایت کیا ہے، جبکہ سفیان ثوری نے مرسلاً عمر بن یحییٰ عن ابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور سفیان ثوری حماد بن سلمہ سے اوثق ہے۔ اسی لیے امام دارقطنی نے العلل میں کہا ہے کہ اس روایت کو مرسل بیان کرنا محفوظ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: زیادتی غیر منافی: ثقہ ایسی زیادتی بیان کرے جو ثقات یا اوثق راوی کی روایت کے منافی نہ ہو۔ حکم: ایسی زیادتی مقبول ہے کیونکہ یہ مستقل خبر کے حکم میں ہے جس کو ثقہ اپنے شیخ سے روایت کرنے میں متفرد ہے۔ متن کی مثال: وہ روایت جسے امام مسلم اور امام نسائی نے علی بن مسہر سے، وہ اعمش سے، وہ ابو صالح سے اور ابو رزین سے، اور وہ دونوں ابو ہریرہ سے بلوغ القلب والی حدیث میں فلیرکہ کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جس کو اعمش کے تمام حفاظ شاگردوں نے ذکر کیا۔ وہ زیادتی ایسی خبر ہے جس کو روایت کرنے میں علی بن مسہر متفرد ہے اور وہ ثقہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ: زیادتی منافی از بعض وجوہ: ثقہ ایسی زیادتی بیان کرے جو کسی ایک قسم میں اوثق راوی کے روایت کے منافی ہو۔ یہ مخالفت مطلق کو مقید کرنے یا عام کو خاص کرنے کی صورت میں ہو۔ حکم: راجح قول کے مطابق یہ زیادتی مقبول ہوگی۔ متن کی مثال: جسے امام مسلم وغیرہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محمد بن سیرین کے طریق سے بلوغ القلب والی حدیث میں اولاہن بالتراب کی زیادتی کے ساتھ نقل کیا، جبکہ تمام ثقات کی روایت ترتیب سے خالی ہے، تو اس زیادتی نے ثقات کی مطلق روایت کو مقید کرنے کا فائدہ دیا۔ خبر معروف و منکر: سوال: خبر معروف کی تعریف کیا ہے؟ جواب: خبر معروف ثقہ راوی کی ایسی روایت جو ضعیف راوی کی روایت کے مخالف ہو اور اس کی ضد منکر ہے۔ سوال: خبر منکر کی تعریف کیا ہے؟ جواب: خبر منکر ضعیف راوی کی ایسی روایت جو ثقہ راوی کی روایت کے مخالف ہو۔ مثال: ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب زیادت کی طریق سے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ وہ ابو اسحاق سے، وہ ایزار بن حریث سے، وہ عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ
من اقام الصلاۃ وآت الزکوۃ وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ۔ ابو حاتم نے کہا کہ یہ منکر ہے کیونکہ ثقات نے عن ابی اسحاق عن الایزار عن ابن عباس عن الایزار عن ابن عباس سے موقوف بیان کیا ہے اور یہی معروف ہے۔ مطابعت اور اس کی اقسام۔ سوال: مطابعت کی تعریف کیا ہے؟ جواب: المطابعہ لغوی معنی الموافقہ موافقت کرنا اور اصطلاح میں راوی کے لیے اس کی روایت میں مشارکت حاصل ہونا۔ سوال: مطابعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: مطابعت کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ مطابعت تامہ، پوائنٹ سیکنڈ مطابعت قاصرہ۔ پوائنٹ فرسٹ مطابعت تامہ خود راوی کے لیے مشارکت کا حاصل ہونا۔ پوائنٹ سیکنڈ مطابعت قاصرہ راوی کے شیخ یا اس سے اوپر کسی راوی کو مشارکت حاصل ہونا۔ مطابع شاہد اعتبار۔ سوال: مطابع کسے کہتے ہیں؟ جواب: المطابع با پر زیر وہ خبر ہے جو متفرد راوی کے لیے لفظ اور معنی یا صرف معنی میں مشارکت کر رہی ہو اور دونوں اخبار صحابی میں متحد ہوں اور اس کو تابعی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: شاہد کسے کہتے ہیں؟ جواب: شاہد وہ خبر ہے جو متفرد راوی کے لیے لفظ اور معنی یا صرف معنی میں مشارکت کر رہی ہو اور دونوں اخبار صحابی میں مختلف ہوں۔ سوال: مطابع اور شاہد کے معنی میں کیا اختلاف ہے اور کیا ان کو ایک دوسرے پر بولا جا سکتا ہے؟ جواب: بعض نے مطابع کو اس خبر کے ساتھ خاص کیا ہے جو لفظ میں مشارکت کر رہی ہو اور شاہد کو اس خبر کے خاص کیا ہے جو معنی میں مشارکت کر رہی ہو۔ دونوں صورتوں میں صحابی متحد ہو یا مختلف اور کبھی کبھار مطابع اور شاہد کا ایک دوسرے پر اطلاق کر لیا جاتا ہے۔ سوال: اعتبار کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعتبار غریب خبر کی سندوں کو تلاش تتبع کرنے کو کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی مطابع یا شاہد ہے یا نہیں۔ سوال: مطابع اور شاہد کی مثال ذکر کریں۔ جواب: مطابع اور شاہد کی مثال حافظ ابن حجر نے یہ مثال دی۔ امام شافعی نے الام میں امام مالک سے روایت کی، وہ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے جب اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو اور اس وقت تک افطار نہ کرو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، پس اگر عبر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ بعض ائمہ کا خیال ہے کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 والے الفاظ ذکر کرنے میں امام شافعی متفرد ہیں کیونکہ امام شافعی کے علاوہ امام مالک کے تمام شاگردوں نے فَقْدُرُوا لَهُ تو اس کے لیے اندازہ لگا لو کہ الفاظ روایت کیے ہیں، لیکن امام شافعی کے لیے پوائنٹ فرسٹ مطابعت تامہ اور پوائنٹ سیکنڈ مطابعت قاصرہ دونوں موجود ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ مطابعت تامہ کی مثال امام بخاری نے یہی الفاظ اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسلمہ کعنبی سے انہوں نے امام مالک سے بعینہ مذکورہ سند کے ساتھ روایت کیے ہیں، تو یہ روایت امام شافعی کے لیے مطابعت تامہ ہوئی جو انتہا درجے کی صحیح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ مطابعت قاصرہ کی مثال امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عاصم بن محمد بن زید عن ابی عن جدہ عبداللہ بن عمر کے طریق سے فَأَكْمِلُوا 30 کے الفاظ سے روایت کی ہے۔ یہ روایت امام شافعی کے لیے مطابعت قاصرہ ہے، اور امام مسلم نے بھی عبید اللہ بن عمر کی طریق سے، وہ امام نافع سے، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے فَقْدُرُوا 30 کے
الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ یہ مطابق قاصرہ ہوئی، اور اس کا ایک شاہد بھی ہے جسے امام نسائی نے محمد بن حنین کے طریق سے، وہ عبداللہ بن عباس سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن دینار ان ابن عمر کی حدیث کی طرح روایت کیا۔ خبر محکم اور مختلف الحدیث۔ سوال: خبر محکم کسے کہتے ہیں؟ جواب: خبر محکم وہ خبر مقبول ہے جو اپنی جیسے مقابل کی مخالفت سے محفوظ و سالم ہو۔ حکم: اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور زیادہ احادیث اسی قسم کی ہے۔ سوال: مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب: مختلف الحدیث وہ خبر مقبول ہے جس کا اپنے جیسے مقابل سے تعارض تو ہو، لیکن دونوں میں جمع و تطبیق ممکن ہو۔ امام شافعی، امام طحاوی اور ابن قتیبہ نے اس موضوع پر تصنیفات لکھی ہیں۔ جب دو مقبول احادیث میں تعارض پیدا ہو جائے تو کس چیز کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ سوال: اگر دو مقبول احادیث میں تعارض واقع ہو تو اسے کیسے حل کیا جائے؟ جواب: جب دو مقبول احادیث میں تعارض پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بالترتیب مندرجہ ذیل 4 امور کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پوائنٹ فرسٹ: جب دو مقبول احادیث میں تعارض پیدا ہو جائے اور بغیر کسی تکلف اور تعسف کے جمع و تطبیق ممکن ہو تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے شیخ نے روایت کیا ہے: فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی والے آدمی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور جسے امام مالک نے روایت کیا ہے: لا یورد بمرض علی مصح، بیمار آدمی صحت مند کے پاس نہ آئے۔ اس حدیث کے ساتھ لا عدوی ولا طیرہ، رواہ مسلم، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ کوئی بدفعلی کی حقیقت ہے۔ احادیث کے معنی کا ظاہری تعارض: پہلی حدیث میں دور اور فرار ہونے کا حکم دیا، جبکہ آخری حدیث میں بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کر دی۔ جمع و تطبیق: بیماریاں بذات خود متعدی نہیں ہوتی جیسا کہ بعض اہل جاہلیت اور طبیب لوگوں کا خیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تندرست آدمی کے ساتھ مریض آدمی کے اختلاط کو اس کی بیماری کے متعدی ہونے کا سبب بنا دیتے ہیں، اور کبھی دوسرے اسباب کی طرح بیماری والے سبب کے باوجود بیماری نہیں لگتی۔ پوائنٹ سیکنڈ: اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو ان دونوں کی تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اگر تاریخ کا پتہ چل جائے تو متأخر حدیث متقدم حدیث کے لیے ناسخ ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ: اگر تاریخ کا علم نہ ہو اور سند اور متن سے متعلقہ ترجیح کی وجوہات میں سے کوئی وجہ ممکن ہو تو ترجیح کو اپنایا جائے گا۔ پوائنٹ فورتھ: اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو ان دونوں پر عمل کرنے سے توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ محقق کے لیے ترجیح کو کوئی صورت واضح ہو جائے۔ نسخ اور اس کو پہچاننے کے طریقے۔ سوال: نسخ کسے کہتے ہیں؟ جواب: نسخ لغت میں الازالۃ والنقل، زائل اور نقل کرنا، جیسے کہا جائے نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو زائل کر دیا، اور اسی طرح نسخت الکتاب، جب آپ ایسی چیز نقل کریں جو اس کتاب کے الفاظ کے مشابہ ہو۔ اصطلاحی تعریف: کسی متأخر شرعی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم کے اٹھ جانے کو نسخ کہتے ہیں۔ سوال: نسخ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نسخ پہچاننے کے مندرجہ ذیل 3 طریقے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت، یہ طریقہ سب سے زیادہ صریح ہے، جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها صحیح مسلم، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، بس ان کی زیارت کیا کرو۔ پوائنٹ سیکنڈ، صحابی کا کسی شرعی دلیل کے متأخر ہونے کی خبر دینا، جیسے سیدنا جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 عملوں میں سے آخری عمل آگ پر پکی اشیاء کھا کر وضو نہ کرنا تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، تاریخ کے ذریعے ایک شرعی دلیل کے متقدم ہونے اور دوسری شرعی دلیل کے متأخر ہونے کا فیصلہ کرنا۔ سوال، کیا متأخر الاسلام صحابی کی روایت کا متقدم الاسلام صحابی کی روایت کے مخالف ہونا نسخ پر دلالت کرتا ہے؟ جواب، متأخر الاسلام صحابی کی روایت کا متقدم الاسلام صحابی کی روایت کے مخالف ہونا نسخ پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ احتمال ہے کہ متأخر الاسلام صحابی نے وہ روایت کسی ایسے صحابی سے سنی ہو جو متقدم الاسلام صحابی سے بھی پہلے کا مسلمان ہو، یا اس جیسے کسی اور صحابی سے سنی ہو اور مرسل بیان کر دی ہو۔ نیز اجماع ناسخ نہیں ہوتا بلکہ نسخ پر دلالت کرتا ہے۔ خبر مردود اور رد کے اسباب۔ سوال، خبر مردود کسے کہتے ہیں؟ جواب، خبر مردود وہ خبر ہے جس کے راوی کا صدق راجع نہ ہو۔ سوال، خبر مردود کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، خبر مردود کی کئی اقسام ہیں، بعض نے اس کی 40 سے اوپر قسمیں بنائی ہے، لیکن من جملہ اس کے 2 اسباب ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سند سے ایک یا زیادہ راوی کا گر جانا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سند کے بعض راویوں پر طعن ہونا۔ ثقت کی اقسام۔ سوال، سند سے راوی کے ساقط ہونے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، سند سے راوی کے ساقط ہونے کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جلی، واضح وہ ہے جس کو پہچاننے میں ماہرین فن اور عام طلبہ مشترک ہوں۔ پوائنٹ سیکنڈ، خفی، وہ ہے جس کو صرف انتہائی ماہر احادیث کے طرق اور اسانید کی علتوں کو جاننے والے ناقدین پہچان سکتے ہیں۔ پہلی قسم راوی کی مروی عن سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، یا تو راوی نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا، یا زمانہ تو پایا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی جگہ جمع نہیں ہوا، اور نہ اسے مروی عن کی طرف سے اجازت و وجادت ہے۔ اسی وجہ سے علم تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ راوی کی تاریخ پیدائش اور وفات اور طلب علم کی عزم و اسفار کو ثابت کیا جا سکے۔ مردود کی ثقت کے اعتبار سے تقسیم۔ سوال، ثقت کے اعتبار سے خبر مردود کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، ثقت کے اعتبار سے خبر مردود کی مندرجہ ذیل 6 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، معلق۔ پوائنٹ سیکنڈ، المرسل۔ پوائنٹ تھرڈ، المعدل۔ پوائنٹ فورتھ، المنقطع۔ پوائنٹ ففتھ، المدلس۔ پوائنٹ سکسth، المرسل خفی۔ خبر معلق۔ سوال، معلق کی تعریف اور اس کا حکم کیا ہے؟ جواب، معلق وہ خبر ہے جس کی سند کی ابتدا سے مصنف کے تصرف سے ایک یا زائد راوی حذف کر دیے گئے ہوں۔ حکم، محذوف راوی کے حالات نامعلوم ہونے کی وجہ سے معلق وغیرہ کو خبر مردود کی اقسام میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوال، کیا صحیح بخاری میں معلق روایت موجود ہیں اور ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، صحیح بخاری میں بہت زیادہ معلق روایت پائی جاتی ہے۔ امام نووی نے کہا جو روایت جزم کے سیغے معروف سیغے کے ساتھ ہو، جیسے قال، ذکر اور رویہ یا روا،
تو منصوب الیہ تک صحیح ہونے کا حکم ہوگا، اور جو جزم کے صیغے سے نہ ہو، مجہول صیغے ہوں جیسے قیلا و ذکرا اور رویہ، تو منصوب الیہ تک صحیح ہونے کا حکم نہیں ہوگا، اور اگر محقق اس سے استدلال کرنا چاہے تو وہ سند کے راوی کی حالات کی تحقیق کرے۔ نیز بخاری کی جن روایت کے صحیح ہونے پر امت نے اتفاق کیا ہے ان میں معلق روایت شامل نہیں ہے۔ خبر مرسل۔ سوال: مرسل کی تعریف کیا ہے؟ جواب: مرسل وہ ہے خبر جسے تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرے، جیسے وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا یا ایسے کیا۔ سوال: مرسل کو مرسل کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مرسل عرب کے ایک قول سے ماخوذ ہے۔ ناقۃ الرسل، تیز رفتار اونٹنی، گویا کہ مرسل راوی نے حدیث کی متن کی طرف جلدی کی اور اپنی سند کا بعض حصہ حذف کر دیا، اس لیے اس کو مرسل کہتے ہیں۔ سوال: مرسل کو مردود کی قسم میں بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: مرسل روایت کو مردود کی قسم میں اسی وجہ سے شمار کیا جاتا ہے جسے ہم معلق میں بیان کر چکے ہیں کہ محذوف راوی کے حالات نامعلوم ہوتے ہیں، اور اس میں احتمال ہوتا ہے کہ صحابی کو حذف کیا گیا ہے یا تابعی کو، اور اگر تابعی محذوف ہو تو پھر احتمال ہے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔